ایسے پریٹینڈ کرنا جیسے کہ ہم نے تو فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے، پہلی دفعہ ہمارے کانوں پر ایسی اچنبے والی بات پڑ رہی ہے، ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی، یہ انداز اختیار کرنا۔ حالانکہ یہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بات نہیں ماننی تھی تو انکار کے اوپر حیرت کا پردہ بھی ڈالا جاتا ہے، غفلت کا پردہ بھی ڈال دیا جاتا ہے، ایسے نائیو ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمانوں سے اگر کہا جائے کہ عورت کے اوپر پردہ فرض ہے، کہتے ہیں پردہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا اس چیز کا زندگی میں آج تک۔ اگر کہا جائے مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جوا شراب حرام کیا ہے، بے حیائی کو حرام کیا، کہتے ہیں اچھا ریلی یہ بات ہے؟ ایسا لگتا ہے کبھی سنا ہی نہیں جیسے انہوں نے یہ سب کچھ سب نے سنا ہے۔ جو نام کا بھی مسلمان ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تمام اسلام کی تعلیمات ہیں، پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں لگتا ہے کہ آج سے پہلے کبھی بات ہی نہیں سنی۔ یہ جو نائیو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایسا بھولا وہ کوئی ہوتا نہیں ہے، سب چالاکیاں انکار کرنے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اتنے بھولے بن رہے ہیں مکے والے، ایسے حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ یہ کون آ گیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ یہ خود ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، خود کو دین ابراہیمی پر کہا کرتے تھے۔ مشرکوں کے علاوہ یہود اور نصارہ کے عقائد موجود تھے، وہ بھی خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، اور ان مشرکین کے علم میں بھی یہود اور نصارہ کے عقائد تھے۔ جانتے تھے یہ لوگ کہ ان میں بہت سے پیغمبر آئے اور سب انسان تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اجنبی نہ تھے، بے داغ سیرت اور کردار کے مالک۔ قرآن کے نزول سے پہلے تو کبھی کسی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کسی بات پر ان کو نہ شک ہوا تھا نہ اعتراض ہوا تھا۔ تو دراصل یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ منذر پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اعتراض ان کے نبی ہونے پہ نہیں کر رہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ ان کے نبی ہونے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی مخالفت نہیں۔ کس طرح؟ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے اگر یوں فرما دیتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس کے بعد آپ خاموشی سے غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے اور فرما دیتے کہ میں بس ایک اللہ کو پوجوں گا، تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، ان کو تو کچھ بھی نہ غصہ آتا، انہیں کچھ بھی اعتراض نہ ہوتا، کہتے ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے کر لیں آپ اس طرح سے، آخر پہلے بھی تو آپ ان کے بتوں کو نہ پوجتے تھے، پہلے بھی تو آپ نے کبھی بتوں کی قسم نہ کھائی تھی، تو انہوں نے کبھی اعتراض نہ کیا۔ یہ جو غصہ ان کو آ رہا ہے مکے والوں کو، اور جو بے چینی ان کے اندر ہے، اس کی وجہ پیغام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ان کی شخصی حیثیت سے نبی بن جانا، اس پر انہیں کچھ اعتراض نہیں، اعتراض پیغام پہ ہے کہ ہم سے یہ کہا کیوں کہ تم غلط کر رہے ہو، ہمیں منع کیا کیوں۔ ان کی تو انا کے اوپر چوٹ لگ گئی جا کر، ہو می، میری غلطی نکال رہے ہو، میں غلط کر رہا ہوں، یہ تو ایگوئسٹک انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جہالت کی خاص پہچان ہے کہ ایگوز جو ہیں وہ انفلیٹڈ ہوتے ہیں نا، انسان انا پرست ہوتا ہے، جاہل ہمیشہ انا پرست ہوگا، چاہے نام اس کا مسلمانوں والا کیوں نہ ہو۔ تو یہی مسئلہ دراصل مکے والوں کا تھا، انا پرست تھے، تو پیغمبر کے نہیں، وہ تو پیغام کے خلاف تھے، ناٹ اگینسٹ دا میسنجر بٹ اگینسٹ دا میسج۔ جبکہ یہود جو تھے وہ پیغام کے خلاف نہ تھے، یہود پیغام لانے والے کے خلاف تھے، پیغام تو ان کا جانا پہچانا تھا، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے they were not against the message but against the messenger، وہ تعصب کا شکار ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب یہ بات تو اسی کو بہت بری لگ سکتی ہے جو کہ اپنے اعمال کو زیادہ اچھا نہ سمجھتا ہو۔ یہ کیا چاہتے تھے؟ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال بھی مٹی ہو جائیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے زندگی بھر ہم کیا کرتے رہے۔ اور یہ سوچ اسی کی ہوگی
جو اپنے اعمال پر فخر نہ کرتا ہو، جسے خود اس کا ضمیر ملامت کرتا ہو کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو، جس طرح تم بیٹیاں دفن کرتے ہو، تم جس طرح بتوں کی پرستش کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کے مظاہرے کر رہے ہو، یہ تم جو عریاں طواف کرتے ہو خانہ کعبہ کا، اور تم ظلم کر رہے ہو غلاموں کے اوپر، یہ تمام باتیں ہیں بہت بری. یہ جانتے تھے بری ہیں، تو یہ سمجھیں کہ وشفل تھنکنگ ہے کہ ہم مرنے کے بعد نہ اٹھائے جائیں، نہیں ہمیں حساب دینا اپنے اعمال کا. اور اگر یہ مان لیتے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو زندگی کا تو پورا انداز ان کو بدلنا پڑتا. تو لہٰذا آسان طریقہ یہ نکالا کہ اپنے اس خوف کو سلا دیں، ماننے سے انکار کر دیں کہ آخرت آئے گی، کہہ دیں آخرت نہیں آئے گی. کہا کہ یہ تو ایک امپاسبلٹی ہے، یعنی کہ انہوں نے تو یہ کہا نا کہ ناممکن ہے، آخر ہڈیاں ہم جب ہو جائیں گے اور چورا چورا ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی تو کون سمیٹے گا ان کو. تو ہو سکتا ہے کوئی آج سائنٹیفک انداز میں یہ بات کہے کہ جب ہمارے مالیکیولز اور ہمارے ایٹمز بھی سارے ڈسنٹیگریٹ ہو جائیں گے، ایک ایک سیل ہمارا ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا، مٹی کے اندر مل جائے گا، اور دوسرے لوگوں کے بھی سیلز اور ساری چیزیں مل جل جائیں گی، تو کیسے اللہ تعالیٰ پھر سمیٹ کے جمع کرے گا؟ کیسے اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا؟ تو وہ جو آخرت کا انکار آج سے 1400 سال پہلے جاہل مکے والے کرتے تھے، وہ آج کے جدید جاہل پڑھے لکھے وہ سائنس کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے. سبھی کو جواب دیا جا رہا ہے، 1400 سال پہلے والے لوگوں کو بھی اور 1400 سال بعد کے لوگوں کو بھی، اور آج سے 1400 سال بعد آئیں گے ان کے لیے بھی جواب موجود ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے تو سن لو اللہ تعالیٰ کا کیا علم اور کیا اس کی قدرت ہے. فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. اللہ خوب جانتا ہے ان کے جسم کے ذرات کہاں کہاں موجود ہیں. اور سائنس نے ترقی جو کی ہے اور جہاں سائنس آج پہنچی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بال سے، ایک ناخن سے، خون کی ایک بوند سے پتہ لگا لیتے ہیں یہ کس کا ہے. ڈی این اے کی مدد سے پہچان لینا کچھ مشکل نہیں. تو جب اللہ نے انسانوں کو اتنا علم دے دیا تو خود اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ ساری باتیں دراصل جو یہ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، یہ سارے آرگیومنٹس، یہ ساری بحثیں، یہ سارے دلائل دراصل ایک کور اپ ہیں. اصل مقصد، اصل پرابلم ان کا کیا ہے اس کا ذکر کیا. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اس کو صاف جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج، اسی وجہ سے ابھی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. مرجا، مریج، میم را جیم مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے مرج کا، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا مرج کر دینا، دو چیزوں کا مل جل جانا. مراد یہاں سے کیا ہے؟ الجھن کا شکار ہو جانا، کنفیوژن کا شکار ہو جانا. ان لوگوں کی الجھن کیا ہے؟ الجھن یہ ہے کہ قرآن جو عقلی دلائل بھی دے رہا ہے اور آج سائنس بھی جس طرف اشارے کر رہی ہے، ان سب سے آخرت کا اثبات ہوتا ہے. آخرت کا آنا بالکل پاسبل ہے. اعمال کا، افعال کا محفوظ ہو جانا، اقوال کا محفوظ ہو جانا بالکل پاسبل ہے. تو عقلی دلائل بڑے مضبوط ہیں آخرت، قیامت اور حساب کتاب کے. لیکن الجھن کیا ہے؟ خود کا بدلنا. اپنے آپ کو بدلیں کیسے؟ عادتیں کیسے چینج کریں؟ نفس پرستی کیسے چھوڑیں؟ یہ ہے ان کی الجھن، پھنس گئے ہیں اس میں. تو اب عادتیں اور اپنی پسند ناپسند ایک طرف اور عقل ایک طرف، بیچ میں الجھن ہو گئی ہے. خود ماننے سے انکار انہوں نے کیا، حالانکہ دل نے گواہی دی کہ قرآن حق ہے، اور اسی چیز کو کفر کہتے ہیں کہ بات پہنچ گئی، عقل نے گواہی دے دی لیکن ماننے سے انکار کر دیا. یہ تو ہے کفر کا پہلا درجہ، انکار کر دینا. اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو جھوٹا بنانا.
یہ کہنا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی جھوٹ ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نہیں مانتے تمہاری بات. مثال کے طور پہ کوئی دوا دیتا ہے کسی کو کہ تم یہ دوا کھا لو تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. ایک شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا. چلو ٹھیک ہے, اچھا تو نہیں کیا اس نے, اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. اب اس سے بڑھ کر جرم کیا ہوگا کہ وہ کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ اس گولی کے کھانے سے میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے تو اگلے پر الزام رکھ دیا, تو اب تو اس کا جرم کمپاؤنڈ ہو گیا. اب یہ اوفینسو پر آ گئے. نہ صرف یہ بلکہ اب وہ جا کے جگہ جگہ لوگوں میں یہ بدنامی بھی کرنی شروع کر دیں اس شخص کی کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے, اس نے تو کہا مجھ سے کہ تم فلاں دوا کھاؤ تمہارے سر کا درد ٹھیک ہوگا, اور یہ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ تیسرا سٹیج اب تو ہو جاتا ہے کفر کا. دوسرے کی نیت پہ شک, بدگمانی پر آمادہ, اور دوسروں میں بدنام کرنا اوفینسو پر آ گئے. یہ کام مشرکین مکہ نے کیا, اپنی اصلاح سے توجہ ہٹائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی پر آمادہ ہو گئے. حق کو انہوں نے جھٹلا دیا. نتیجہ یہ ہوا خود ہی کنفیوز ہو کے رہ گئے. اب یہ اس طرح ضد میں اڑ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا آپ طریقہ دیکھیں کہ ایک دم اگلی آیت میں بات کرنے کا اسلوب بدل گیا, بات کرنے کا سٹائل چینج ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ضد نہیں دلانا چاہتا کسی کو, اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینا چاہتا ہے. ان کو ان کی سٹبننس سے نکالنا چاہتا ہے, ان کی میچورٹی سے نکالنا چاہتا ہے. اور حقیقت ہے کہ ضد تو میچورٹی کی علامت ہے نا, ضدی ہونا. تو بچہ جب ضد پر اڑ جاتا ہے, اب بحث بچے سے بیکار ہوتی ہے. تو بچے کی توجہ ہٹاتے ہیں, اس کی توجہ بٹاتے ہیں, کہیں اس کو باہر لے جاتے ہیں, سیر تفریح کراتے ہیں تاکہ ذرا ریلیکس ہو, تو بات کو سمجھ آ جائے اس کو. بالکل اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار کو ضد اور کنفرنٹیشن کے ماحول سے نکال کر اب ذرا دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے. دماغ ٹھنڈے ہوں, گرما گرمی ختم ہو, ٹھنڈے دل سے سوچیں. اب طریقہ ہی چینج ہو گیا. فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا, کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا, اور اس میں کوئی بھی رخنہ نہیں. تو آسمان کی طرف اشارہ کیا گیا. حقیقت ہے کہ قدرتی مناظر انسان کو بہت ریلیکس کر دیتے ہیں, طبیعت میں تازگی آتی ہے, فرحت محسوس کرتا ہے انسان, اعصاب کو بڑا سکون ملتا ہے. آج کا جو مشینی دور ہو گیا ہے, جو میکینیکل لائفز ہو گئی ہیں, تو یہ مشینی زندگی گزارنے والا تھکا ہارا انسان سکون کی تلاش میں قدرتی مناظر ہی کی طرف جاتا ہے. ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ نیچرل سراؤنڈنگز رکھی جائیں, پروٹیکٹڈ پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے بڑے بڑے خطوں کو, بڑے بڑے حصوں کو, تاکہ وہاں کا جو قدرتی ماحول ہے, جو قدرتی مناظر ہیں, ان کی حفاظت کی جا سکے. اور یہ حقیقت ہے کہ قدرتی مناظر, نیچرل سراؤنڈنگز انسان کو ریلیکس کر دیتی ہیں, موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. جیسے آپ بہت جب تھک جائیں دل کرتا ہے نا چلو پکنک پہ چلتے ہیں. یہ پکنک کیا ہے؟ پکنک کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کبھی پکنک منانے کوئی ڈسکو گیا؟ کبھی بھی کوئی نہیں جائے گا پکنک منانے, وہ ڈسکو تو نہیں جائے گا. پکنک کے لیے قدرت کی طرف جایا جاتا ہے, سمندر کی طرف جاتا ہے, کسی باغ میں انسان جاتا ہے, کسی فارم میں انسان جاتا ہے. تو یہ بڑی ہی اچھی, بڑی صحت مند تفریح ہے, ضرور انسان یہ کام کرے. اور جب آپ پکنک منا کر آئیں گے تو آپ اتنے خوش مزاج ہوں گے کہ بس بچے بھی نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں, سب کو نیند آ رہی ہوتی ہے, بس نہلانا بھی ان کو مشکل ہوتا ہے, نہلائیں دھلائیں اور بستر کے اندر. تو انسانوں کے موڈ پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ اپنے بچے کو 10 گھنٹے کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بٹھائیں اور 10 گھنٹے کسی باغ کی سیر کریں, زمین آسمان کا آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا ان کے اپنے مزاج کے اندر. تو یہ میاؤں کا مزاج ہی بہت بگڑنے لگے نا, تو ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے کسی باغ کی سیر کو چلی جایا کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ جو اپنی میٹنگز رکھتے ہیں, تو بعض دفعہ وہ بڑی ہی خوبصورت کسی پرفضا مقام پر اپنی میٹنگز رکھتے ہیں. اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ساروں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. میٹنگ تو بند کمرے میں بھی ہو سکتی تھی,
ان کے اپنے بورڈ رومز ہوتے ہیں، وہاں بھی میٹنگ ہو سکتی تھی، تو کیوں بوربن لے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے لے جاتے ہیں کہ جب وہاں کانفرنس ہوگی ایسے پرفضا خوبصورت مقام میں جو قدرت سے قریب ہے، تو لوگوں کے موڈ اچھے ہوں گے، قبولیت کا مادہ بڑھے گا. اور حقیقت ہے کہ ایسے کانفرنسز کے نتائج بہتر نکلتے ہیں. بڑی ریسرچ انہوں نے کی ہے، تب اتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے اوپر، ورنہ میٹنگ تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے. تو آسمان کو دکھایا گیا کہ دیکھو کتنا خوبصورت آسمان ہے، کیسے بنایا ہم نے اس کو، کتنی پیاری شکل اس کو دی ہے، کیسے تارے ٹانک دیے ہیں اس کے اندر. انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت بخشی ہے. کوئی رکھنا نہیں، کوئی دراڑ نہیں اس کے اندر. کیا پتہ اس زمانے کا انسان نہ سمجھ سکتا ہو کہ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ کا فائدہ مجھے کیا. آسمان میں اگر دراڑیں ہوتیں اور آسمان میں کہیں چھید بنے ہوئے ہوتے تو مجھے کیا نقصان. اب ہمیں پتہ چلا کہ اوزون لیئر میں جب ہول ہو جاتا ہے تو کتنی انسان کو مشکل اٹھانی پڑتی ہے، کتنی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور کینسر بڑھ جاتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے، ما لہا من فروج، اللہ نے اس میں کوئی رکھنا نہیں پیدا کیا. اب عرش سے فرش پر لایا جا رہا ہے. والارض، اور زمین، مددناہا، ہم نے اس کو بچھایا. کیسا نرم کر دیا اللہ نے زمین کو ہمارے قدموں کے نیچے. اگر ریتیلی ہوتی جیسے کہ سی سائڈ کی سینڈ ہوتی ہے، چلنا کتنا مشکل ہوتا. اور اگر بالکل پتھریلی ہوتی، سخت چٹیل چٹان اگر زمین ہوتی، کھیتی باڑی کیسے ہوتی. کیا صحیح معتدل اللہ نے زمین کا مزاج رکھا ہے. چلنے میں بہت کمفرٹیبل ہے، اور جو چاہیں کھیتی باڑی کر لے، جو چاہے اس پہ عمارتیں بلند بلند بنا لے اور کانوں سے خزانے نکال لے. بالکل اللہ تعالیٰ نے پلائنٹ کر دیا ہے نا، سبمسو کر دیا ہے زمین کو ہمارے فائدے کے لیے، بچھا دیا، ذلول ہم پڑھیں گے سورہ ملک میں، سدھا دیا، نرم کر دیا تمہارے لیے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. تو جغرافی کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور باٹنی کی طرف بھی کر دیا. کچھ علماء کا خیال ہے کہ قرآن میں 10,000 علوم کی نشاندہی کی گئی ہے. 10,000 ڈفرینٹ سائنسز کا اس میں ہم کو اشارہ ملتا ہے. لیکن حقیقت بھی ہم سمجھ لیں کہ قرآن نہ جغرافی کی کتاب ہے، نہ میڈیسن کی کتاب ہے، نہ باٹنی کی، نہ زولوجی، نہ جیولوجی، نہ اسٹرانومی. قرآن کتاب ہدایت ہے. تو ہر چیز کی دلیل بھی قرآن سے نکالنے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ لوگ بہت ہی آرٹیفیشلی سائنٹیفک تھیوریز کو لا کر قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تکلف کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. نیچرلی اگر ہو سکتا ہے تو الحمدللہ. اور صرف انہی چیزوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے جو کہ ثابت ہو چکی ہیں. دیکھیں تھیوری اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے. تھیوریز تو بڑی بڑی پروپاؤنڈ کر دی جاتی ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ ہر تھیوری ٹھیک ہو. تو ہر تھیوری کی دلیل نہیں نکالنی چاہیے قرآن سے. کل کو وہ تھیوری ریفیوٹ ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی، تو کچھ لوگ تو بیچارے کنفیوز ہو جائیں گے کہ شاید قرآن میں غلط لکھا ہوا تھا. بائبل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جتنی انسانی ذہن کی اس وقت تک پہنچ تھی، انہوں نے اپنے ذہن سے جو کچھ بھی دنیا کا علم حاصل کیا تھا، انہوں نے اللہ کا کلام جو بائبل میں موجود تھا اس کے ساتھ اپنا علم شامل کر دیا. تو بائبل کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی. کوئی قرآن کے اندر اپنا ذہن شامل نہ کر سکا اللہ کے فضل سے. الفاظ اس کے محفوظ ہیں، لیکن ترجموں کے اندر یا تفسیر میں بعض دفعہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں، تو انسان اس کو قرآن سے اس طرح لا کے تکلفاً نہ جوڑے. ہاں جو چیز ثابت شدہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ ثابت شدہ حقائق کے مقابلے میں قرآن کوئی اور بات کہے. قرآن اور سائنس کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو زمین کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھو کتنی خوبصورت نباتات اللہ نے اگا دیے. کوئی بلیک اینڈ وائٹ دنیا نہیں ہے، مونوٹنس نہیں ہے، یک رنگی یکسانیت نہیں ہے. بہت ہی رنگا رنگ اللہ نے دنیا بنائی ہے، بڑی کلرفل بنائی، اتنی خوبصورت کہ بس. آبشار کے مناظر دیکھیں اور آپ وہ ہری بھری پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھیں اور وہ میدان دیکھیں، وہ پھولوں سے لدے ہوئے باغ اور وہ پھلوں کی خوشبو. کس قدر اللہ تعالیٰ نے ویرائٹی رکھی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے مظاہرے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں.
چھوٹے چھوٹے پھول کتنے پیارے بنائے، اتنے رنگین، براؤن رنگ کی مٹی سے اگتے ہیں، وہ نیلے پیلے پتہ نہیں کیسے ہو جاتے ہیں، وہ رنگ کہاں سے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں پھولوں کی جو اوپر کی سائڈ ہوتی ہے وہ الگ رنگ کی ہوتی ہے اور نیچے کی سائڈ الگ رنگ کی ہوتی ہے، اور لگتا ہے کسی نے ایک برش لے کے ان کے اندر رنگ جو ہیں وہ سارے بکھیر دیے ہیں۔ اور مٹی کو اللہ نے کیسا پرفیکٹ بیک گراؤنڈ بنایا ہے نا، نیوٹرل براؤن رنگ کا۔ اگر مٹی خود لال رنگ کی ہوتی یا پرپل رنگ کی ہوتی تو یہ رنگ ہمیں نظر بھی نہ آتے، اتنے خوبصورت لگتے بھی نہ۔ چند نشانیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تبصرۃً، دیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے، وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اب یوں لگ رہا ہے جیسے سیر کے دوران ذرا غور و فکر کی دعوت دے دی گئی ہے کہ ذرا اس ہستی کی قدرت اور طاقت کا اندازہ کر لو جس کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا اس ہستی کی قدرت ہے، کیا خلاقی ہے، کیا اس کا اقتدار ہے؟ نہ اس کے علم اور اس کی حکمت میں کمی ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز بے فائدہ بیکار اس نے بنائی ہے، ہر چیز با مقصد ہے۔ تو جس نے گھاس کا تنکا بے مقصد نہیں بنایا، کیا وہ انسان کو بے مقصد بنائے گا؟ کوئی مقصد نہیں کیا انسان کا؟ ہو نہیں سکتا۔ بعض دفعہ انسان ہیڈلیسنس کی حالت میں ہوتا ہے، غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن سوچ نہیں رہا ہوتا، غور نہیں کر رہا ہوتا ان کے اوپر، کنٹمپلیٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ بہت سی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے انسان، لیکن جب ذرا اس کو یاد دلایا جائے، جھنجھوڑا جائے تھوڑا سا، فوراً ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو جس میں ذرا بھی آمادگی ہوگی، جو ذرا بھی سمجھنا چاہے گا، اس کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ثبوت اتنا زبردست ہے، irrefutable پروفس ہیں۔ تو منیب وہی جو کہ رجوع کرنے والا ہے، جو جھکنے والا، جو سمجھنے والا ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا اور اس سے باغ اور فصل کے غلے پیدا کر دیے۔ پانی آیا بڑا مبارک، بڑا برکت والا۔ یہ برا کا جو لفظ ہے، برکت، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو چیز پوٹینشلی موجود ہو، بالقوہ جو صلاحیت موجود ہو، جو خیر موجود ہو، اس کو نکال کر ظاہر کر دینا، یہ ہے برکت۔ تو بارش برستی ہے، زمین کی جو قوت نمو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، باغات اگ جاتے ہیں اور کھیتیاں اگتی ہیں۔ اچھا، باغات میں چونکہ درخت ہوتے ہیں، درخت تو کھڑے رہتے ہیں، اس میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے، جبکہ کھیتی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے، فصل پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے۔ حصید ح صاد دال مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ بوند بوند تھوڑا تھوڑا پانی برستا ہے اور زمین فائدہ اٹھاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، اور جو دلوں کے اندر خیر تھا وہ سب باہر سامنے آ گیا۔ جیسے کہ بارش برستی ہے تو بیج کا پتہ چلتا ہے کون سا بیج کس چیز کا ہے، کس چیز کا حب دبا ہوا ہے زمین کے اندر۔ بالکل دلوں کا معاملہ بھی یہی ہے، لیکن دلوں پر جب قرآن کی بارش برستی ہے تو پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والے ایک طرف ہو جاتے ہیں، آخرت سے محبت کرنے والے دوسری طرف ہو جاتے ہیں، وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں نیکیوں کی فصل لگائیں تاکہ آخرت میں اس کا فائدہ حاصل کرے انسان۔ یہ نہ ہو کہ بس دنیا ہی میں سب کھا پی کے برابر کر دیں، آخرت کے لیے کچھ نہ بچا کے رکھیں، یہ عقل مندی نہیں۔ اور کیا اگایا؟ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، اب بلند اور بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں، یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔
اللہ جہاں خلاق ہے، جہاں رزاق ہے، وہاں وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ رزاق ہے تو خلاق بھی ہے۔ غذا دی انسانوں کو، لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ غذا دی۔ جیسے آپ کو کسی کے آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ بڑا خوبصورتی کے ساتھ سجا کر اس کو کھانا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے کھانا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے انسانوں کو کھانا کھلایا، اور ہمیں کسی کی تعظیم، کسی کی عزت کرنی ہوتی ہے تو بھی ہم بہت خوبصورتی سے کھانا پیش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی عزت کی ہے نا، کتنی تعظیم کی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، کرم بنی آدمہ، کیسے اکرام کیا ہے بنی آدم کا۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ ہمیں پھل کھلاتا ہے اور سبزیاں کھلاتا ہے۔ انار کے دانے کتنے خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بھٹے کو دیکھیں کیا خوبصورتی سے ایک ایک دانہ بھٹے کا اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ گندم کی بالی دیکھیں کس قدر نازک، کتنی حسین، کتنی خوبصورت، ان کے رنگ ایک سے ایک، ان کی خوشبو کتنی اچھی۔ تو بہت ہی حسن کے ساتھ اللہ نے ہمیں کھلایا۔ جب انسان غذا ہی کو اپنی اگر دیکھ لے تو اس کو احساس ہو جائے کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا ودود، کتنا محبت کرنے والا ہے۔ اتنی عنایتیں، اتنی مہربانیاں ہیں رب کی، لیکن کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس جانوروں کی طرح چر چک کے ختم ہو جائے گا؟ اتنی نعمتیں دی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، پوچھ گچھ بھی ہوگی ضرور۔ فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح سے ہوگا۔ کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ جیسے اور جب اللہ چاہتا ہے مٹی میں دبے ہوئے بیج نکل آتے ہیں، اسی طرح سب انسانوں کے بیج، ان کی جینیٹک مٹیریل اسی مٹی میں موجود ہیں۔ چاہے کوئی آسمان میں گیا ہو، چاہے کوئی سمندر کی تہہ میں گیا ہو، بالآخر زمین کے اوپر ہی تمام اس کے آثار موجود ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا، کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ تو بہتر ہے کہ انسان جیسے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی طرح وہ قرآن کی نعمت سے بھی فائدہ اٹھا لے۔ یہ تمام نعمتیں جو دنیا میں دی گئی ہیں، ان سے دنیا سنوری ہے، انسانوں کی خوشیاں ملی ہیں، اور جو ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے جو فائدہ نہیں اٹھاتا اپنا نقصان کرے گا، جو اس کو جھٹلائے گا خود ہی بھگت لے گا اس کو۔ اور عبرت کے طور پہ کچھ قوموں کے نام گنوا دیے گئے کہ انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، تو دیکھو پھر کیا ہوا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ تبع یہ جنوبی یمن میں ہوا کرتے تھے، ساؤتھ آف یمن میں۔ ایکا والے، بند والے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہ کوئی اور ہی قوم تھی۔ کچھ کا کہنا ہے جو اصحاب الرس تھے یہ کوئی ایسی قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں لٹکا کر چھوڑ دیا تھا۔ شاید صالح علیہ السلام کی امت کے بچے ہوئے لوگ تھے، بعد میں جب بت پرستی ان میں آئی تو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ تو یہ اصحاب الرس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے، اور اصحاب الایکا کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ کچھ کا خیال ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، کچھ کہتے نہیں یہ ایک اور ہی قوم تھی، واللہ عالم۔ یہ تمام قومیں جن کے یہاں نام لیے گئے ہیں، ان میں سے اکثر کا قصہ تفصیل سے قرآن میں آ چکا ہے، بس یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک تم دیکھ لو کہ اتنی بڑی بڑی قوموں کا جو کفر پر آمادہ ہو گئی تھیں، کفر پر چل پڑی تھیں، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی وزن نہ تھا۔ لاکھوں کو ختم کر دینا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں اگر وہ رسولوں کو جھٹلانے والے ہوں۔ آخر
منو ٹنوں کچرا سمیٹ کر جلا دیا جاتا ہے، کسی کو افسوس نہیں ہوتا؟ تو کوئی اس غرے میں نہ رہے کہ اگر تھوڑے کافر ہوں گے تو اللہ تباہ کرے گا،